بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ الوداع شیخ کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پوری دنیا میں کہاں کہاں کس طرح منائی جاتی ہے۔ یہ چونکہ اللہ سے وعدہ ہے، عزاداری ایک ایسا کائنات کا مسئلہ ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بڑی معرفت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے گریہ اور رونے کو بڑی مرکزیت عطا کی۔ گریہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اور اس کا کچھ راز ہے۔ اسی لیے قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء آئے حضرت آدم سے دیکھتے ہوئے چلیں، حضرت نوح، جناب یحییٰ، جناب زکریا، حضرت عیسیٰ، ان کا گریہ، ان کا رونا قرآن نے محفوظ کیا، تاریخ نے محفوظ کیا۔ اور عبادت، وہ عبادت زیادہ مقبول کہلائی کہ جس عبادت میں گریہ شامل ہو گیا۔ اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا یا بدعت نہیں کہتا کہ مثلا تلاوت کرتے میں کوئی رونے لگے، حج کرتے میں لوگ روتے ہیں، کعبے کو دیکھ کے روتے ہیں، سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تو روتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں تو خوف الہی سے روتے ہیں، بعض لوگ نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تو روتے ہیں۔ یہ کوئی بناوٹی رونا نہیں ہے، کوئی یہ جبر نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کوئی واجب قرار دیا گیا ہو کہ تلاوت کرو تو رو، حج کرو تو رو، نماز پڑھو تو رو، نہیں، بلکہ عبادت کے جتنے بھی رکن ہیں، فروع کے جتنے بھی رکن ہیں، ہر عبادت میں آپ کو گریہ لازمی ملے گا۔ نماز کے ساتھ گریہ ہے۔ رمضان میں لوگ جب جمعۃ الوداع پڑھ رہے ہوتے ہیں، رمضان کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، تو سب رو رہے ہوتے ہیں کہ اب چونکہ حدیث ہے کہ رسول اللہ رمضان کو رخصت کرتے ہوئے روتے تھے، لیکن واجب نہیں قرار دیا کہ مطلب سب روئیں ضرور، لیکن روتے ہیں۔ شیعہ سنی سبھی جب رمضان کو الوداع کہتے ہیں تو چیخ چیخ کے روتے ہیں۔ جب آخری ہفتہ ہو رہا ہوتا ہے رمضان کا تو ایک شور گریہ ہوتا ہے مسجدوں میں۔ شب قدر کے جب اعمال ہوتے ہیں تو اعمال کرنے والے بھی روتے ہیں، جو اعمال کرواتا ہے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تو آج تک کسی نے اس پر تبصرہ کیوں نہیں کیا کہ یہ رونا پیٹنا کون سا ہے؟
اس کو کسی نے موضوع کیوں نہیں بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ اور کیوں نہیں موضوع بنتا کہ فلاں صاحب دعا مانگ رہے تھے تو رو رہے تھے؟ اچھا اگر سب چھوڑ دیجئے، نماز پڑھنے میں نہیں کوئی روتا، رمضان کو رخصت کرتے ہوئے نہیں روتا، تو بعض موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں بڑی مجبوری ہو جاتی ہے، اور وہ مثلاً کسی کا عزیز قریب بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، سر بیمار ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، محبت کرنے والا کوئی عزیز قریب بیمار ہے، اب وہ اس کے لیے جب دعائیں مانگتا ہے کہ یہ بچ جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، تو اب وہ مجبور ہے رونے کے لیے. یعنی وہاں اس کو واجب مستحب یہ سب نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں تو ہمارا اختیار آنسوؤں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی محبت جو ہے وہ اس کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ رو رو کے لوگوں سے بیان کرے کہ یہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے گا، آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں. تو اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ فطرتی ہے یہ عمل، یہ بناوٹی عمل نہیں ہے. اس لیے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ جب محبت کرنے لگو گے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حسین کے لیے بیٹھ کر بناؤ کہ روئیں کیسے، بلکہ دل میں جب محبت ہوگی تو ان کی خوشی پر دل خوش ہوگا، ان کا غم سن کے خود بخود ہم رونے لگیں گے. جہاں محبت ہی نہیں ہے، شروع سے کسی کے دل میں محبت ہی نہ ہو، تو ایسا تو دنیا میں کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو یہ کہہ دے میرے دل میں کسی کے لیے محبت نہیں ہے. تو محبت تو دل میں رکھ دی ہے اللہ نے. انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، اور پھر مادی محبتیں ہیں، اس کو اپنے مکان سے محبت ہوتی ہے، زمین سے محبت ہوتی ہے، اپنے پیشے سے محبت ہوتی ہے، جس چیز پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگاتا ہے اس چیز سے محبت ہوتی ہے. اگر وہ برباد ہو جائے تو روتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ ہائے ہمارے ہاتھ سے کیا نکل گیا اور یہ کیا ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ مادی دنیا پہ تمہیں رونا آئے گا. کیوں رو رہے ہو؟ یہ رونا ضائع جائے گا. یعنی مادی چیزوں پہ رونا، یا اولاد کے لیے رونا، یا عزیز اور رشتہ دار کے لیے رونا، ہم کسی حساب میں نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی اس کا ثواب نہیں ہو رہا. تو آنسو ہے، گریہ ہے، رونا ہے، تو کیوں نہ اس کو ثواب بنا لو. اور ہم تمہارے لیے ثواب بنائے دے رہے ہیں کہ ایک گھرانے سے محبت اور اس کے لیے رونا، تو یہ رونا ہمارے لیے ہوگا، ہمارے لیے ہوگا، اللہ کے لیے. اس لیے کہ جس چیز کا حکم اللہ دے کہ یہ کرو تو وہ عمل اس کے لیے ہو رہا ہے. آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا ہے، آدم کو سجدہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. حسین پر نہیں رویا جا رہا ہے، بحکم الہی حسین پر اللہ کے لیے رویا جا رہا ہے. اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ گریہ عبادات الہی کا ایک حصہ ہے، تو یہ بدعت کے فتوے یا یہ معیوب احکامات یہ سب ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ دل میں محبت پیدا ہو جائے. اب جس کے لیے حسین جیسی ہستی پہ رونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ کیا کریں. جب وہ حضرت ابراہیم کی قربانی کا مسئلہ پیش کرتے ہیں، لوگ اس پہ روتے ہیں. اچھا ہم کو اس پر نہیں رونا آتا. لوگ انبیاء کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، حضرت نوح کی،
حضرت ادریس کی، حضرت یونس کی، جناب یحییٰ اور زکریا، لوگ اس پہ روتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا گیا کہ بچے کو قربان کرو، لوگ اس پہ روتے ہیں۔ ہم کو اس پہ رونا نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے پاس اس سے بڑا غم ہے۔ اب جہاں بڑا غم نہ ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے غموں پہ رو دیتا ہے، لیکن یہاں چونکہ عادت پڑ چکی ہے بڑے غم کو منانے کی، اس لیے چھوٹے غم نظر ہی نہیں آتے۔ اور پھر جب وہ غم ہی نہ ہو، اس لیے کہ ابراہیم کو اگر قربانی کا حکم ملا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بیٹا تو بچ گیا، تو وہاں تو رونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہاں تو خود اللہ نے عید اس دن کو قرار دے دیا کہ نئے کپڑے پہن کر خوشی مناؤ۔ تو جب آپ خوشی منانے کا حکم اللہ نے دے دیا تو آپ وہاں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ یہاں روئیے، آپ یہاں روئیے۔ بعض ذہنوں میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ عاشور کا دن عید کا دن ہے۔ تھا جو بقرعید کا دن ہے وہ غم کا دن بننے والا تھا اور اسے خوشی کا بنا دیا۔ وہ عاشور جو عید کا دن تھا اسے غم کا دن بنا دیا۔ تو یہ تو اس پر منحصر ہے کہ خوشی کو غم، غم کو خوشی بنا دے، اور جب وہ بنا دے تو پھر وہی حکم ہو جاتا ہے۔ ہاں اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ماتم ہو رہا ہوتا، لیکن کون کرتا ماتم؟ ماتم کون کرتا؟ ظاہر ہے کہ کوئی امت اگر چھوڑتے حضرت ابراہیم تو روتا کوئی۔ امت تو وہی ہے جو محمد کا گھرانہ ہے، وہی ابراہیم کی امت ہے۔ جب اسی امت میں جو ابراہیم کی امت ہے، جو ابراہیم کا گھرانہ ہے، جب بڑا غم ہو گیا تو اب چھوٹے غم پر وہ لوگ بنی ہاشم کیا روئیں؟ انہوں نے کہا عید منا لو، تو بقرعید کے دن عید ہونے لگی۔ اب یہاں غم ہو گیا، اس لیے اب اس کو غم کو عید میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس کی خوشی نہیں منا سکتے۔ اور اس میں تو بدنامی بھی ہے، شرم بھی ہے اور ذلت بھی ہے کہ کوئی عاشور کے غم کو نہ منائے تو ذلیل بھی ہوگا، شرم بھی آئے گی۔ کب؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہو، غور کیجئے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے آپ بقرعید کیوں منا رہے ہیں؟ ہمارے نبی تو محمد ہے نا، تو ابراہیم کے گھر کے ایک واقعے پر 73 فرقے متفق ہیں، حالانکہ سنت ہے، سنت ہے یعنی واجب نہیں ہے قربانی، لیکن سنت کو واجب سمجھ کر رہے ہیں کہ کہیں سے پیسے پیدا کر کے بکرا یا گائے لانی ہے۔ کیوں اتنا اصرار کیوں ہے؟ نہ کیجئے، سنت قرار دیا۔ سنت کا مطلب یہ چھوڑ سکتے ہو، اگر نہیں ہے، رقم نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ تو چھوڑ دیجئے، نہ کیجئے، گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی سال بکرا اور گائے نہ کاٹیے تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ہاں جو کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھئے کیوں کر رہے ہو، مطلب کس کو خوش کر رہے ہو، کس کو خوش کر رہے ہو؟ یعنی اگر آپ نے نہ کی قربانی اور قیامت میں حضرت ابراہیم کا سامنا ہوا تو کیا حضرت ابراہیم ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے میرے بیٹے کے بچنے پر خوشی کیوں نہیں منائی؟ آپ آرام سے کہہ دیں گے خوشی تو دل میں تھی کہ آپ کا بیٹا بچ گیا، پیسے نہیں دے کے بکرا لاتے، گائے لاتے۔ ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ جنت میں جاؤ۔ یعنی یہ چارج محشر میں نہیں لگے گا آپ پر کہ ابراہیم اللہ سے یہ شکوہ کریں کہ اس امت نے میرے بیٹے کے بچنے پر عید نہیں منائی۔
ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے، مناؤ یا نہ مناؤ۔ ابراہیم تم سے پوچھیں گے نہیں، اگر تم نے منایا ہے تو کوئی بہت بڑا انعام بھی ابراہیم نہیں دیں گے، اس لیے کہ انعام دینا ابراہیم کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے محمد کے ہاتھ میں۔ ہاں محمد پوچھیں گے کہ میرا بیٹا عاشور کو مارا گیا تھا، کیا کیا ہے، خوشی منائی یا غم؟ یہاں سوال ہوگا، اس لیے میں نے لفظ کہا تھا ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، اس لیے کہ وہاں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اگر کسی نے خوشی منائی ہے تو نبی کے سامنے آ نہیں سکے گا، اس لیے کہ اگر اس نے خوشی منائی ہے تو مجھ کو یہ بتا دے کہ وہ نبی کو وہاں کیا جواب دے گا؟ کیا یہ جواب دے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے جیسے ابراہیم والے دن عید ہوتی ہے ویسے ہی آپ کے نواسے والے دن بھی عید ہوتی ہے؟ کیا ہمت ہے یہ جواب دینے کی؟ تو دے لینا جواب، تو دے لینا جواب۔ تو کم از کم یہ جو بیٹھے ہیں 1400 برس پہ فرش عزا پر، تو یہ نبی کے سامنے تو آ سکتے ہیں نا، یہ نبی کے سامنے آ کے کہہ تو سکتے ہیں، یعنی آنکھیں مل تو سکتی ہیں نا، منہ تو نہیں چھپاتے پھریں گے۔ اب یہ دوسری بات ہے کسی کو محشر پہ یقینی نہ ہو، قیامت پہ یقینی نہ ہو، جیسے یزید نے کہا تھا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی کتاب آئی، کچھ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر یزیدیت پہ آپ چل رہے ہو تو ٹھیک ہو، آزاد ہو، نہ محشر کو آنا ہے، نہ نبی کا سامنا ہے، نہ اللہ ہے، تب تو پھرو آزاد، جو چاہے کرو، غم مناؤ یا نہ مناؤ۔ لیکن جس قوم کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہے، نبی ہے، کتاب ہے، اور ایک دن نبی کا سامنا ہوگا، تو وہ عمل کر رہی ہے کہ یہاں کی تو چھوڑو، سامنا ان کا کرنا ہے۔ شفاعت ان سے طلب کرنی ہے، تو شفاعت کے لیے کوئی درخواست تو ہو سفارشی۔ تو آج آپ کسی بڑے عہدے کو پانے کے لیے سفارش کرنے والے کو تلاش کرتے ہو، اس قوم کا کیا کہنا کہ محمد سے درخواست دے کر کہنا ہے ہمیں جنت دے دیجئے، تو جب محمد کے پاس درخواست پہنچے گی تو سفارش میں حسین کا نام لکھا، حسین کا نام لکھا۔ لیکن یہ سب آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کرنے کا ثواب ہے، اور قیامت میں نبی کے سامنے ہوں گے، شفاعت ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات جس طرح آپ بچپن سے مجلس میں سن رہے ہیں، یہ بات نہ ہندو کو معلوم ہے، نہ عیسائی کو معلوم ہے، نہ سکھ کو معلوم ہے، ان کو یہ بات نہیں معلوم۔ آپ اس لیے رو رہے ہیں تاکہ آپ کا ثواب بڑھے اور آپ نبی کے سامنے آ کر سرخرو ہو جائیں کہ ہم آپ کے نواسے کو رو کر آئے ہیں۔ لیکن ایک عیسائی کو یہ بات نہیں معلوم ہے، وہ یہ سمجھ کر حسین کو نہیں مان رہا کہ میں شفاعت چاہتا ہوں یا مجھے جنت میں جانا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے کہ حسین کو خیرات پیش کیا جائے، اس لیے کہ اس سے بڑا آدمی دنیا میں نہیں گزرا۔ بھائی غور کیجئے گا آپ اس بات پر، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سفارش کے لیے حسین سے بڑی ہستی نہیں ہے، تو ہم نبی کے سامنے جائیں اور جا کر کہیں کہ سفارش میں ہم حسین کو لائے ہیں۔ لیکن عیسائی حسین کو کیوں مان رہا ہے؟ وہ اس لیے مان رہا ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ پوری قوم اپنی سفارش میں حسین کو لیے بیٹھی ہے، ضرور اس میں کوئی طاقت ہے، تو لاؤ آزما کر دیکھیں کہ حسین ہمارا کام کرتے
ہیں یا نہیں. جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی طاقت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طاقت کو نہ دیکھا ہے نہ آزمایا ہے، نہ اللہ کو ہم جانتے ہیں، لیکن نام حسین نے ہمارا کام تو کر دیا، ہمارا کام تو ہو گیا. کل یونان کا ذکر تھا. فرانس بڑا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، لیکن وہیں سے وہ ہستیاں نکلیں کہ جنہوں نے امام حسین کو سمجھا. ان کا سب سے بڑا فلسفی، مورخ، مصنف کوربن نے مسلسل لکھا، یہاں تک لکھ ڈالا کہ یہ مجلس کیا ہے، مجلس عزا کیا ہے جس میں یہ جا کے بیٹھتے. اس نے دیکھیے ایک ایسی فکری باتیں لکھی ہیں کہ آج مسلمان اسے پڑھ لیں تو انہیں عقل آ جائے. کوربن نے، فرانس کا بڑا دانشور ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیے جتنے مذہب دنیا میں آئے سب کا سلسلہ یہیں ختم ہو گیا، اور کوئی بھی مذہب اپنے نبی کے بعد اللہ سے رابطہ نہ رکھ سکا، توڑ بیٹھا. وجہ بتائی اس نے. دیکھیں وجہ اس نے یہ بتائی کہ یہودی آئے. غور سے سنیے گا کوربن کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ علمی باتیں سمجھنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، اور جس میں فلسفہ ہو، دانشوری ہو، اس کو دیر لگتی ہے سمجھنے میں، لیکن ذرا سے اپنے دماغ کو لڑائیں تو جلدی سے بات سمجھ میں آئے. وہ کہتا ہے یہودی آئے، ان کے نبی حضرت موسیٰ آئے، وہ مر گئے. موسیٰ کے بعد یہودیوں نے کسی کو مانا ہی نہیں، رشتہ آسمانی یہودیوں کا اللہ سے ٹوٹ گیا. لیکن کوربن کہہ رہا ہے فرانس کا بڑا دانشور، اور ان کی باتیں بہت لاجیکل ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ سوچ کے لکھتے ہیں، وہ غور کر کے لکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ عقل کو ہم بالکل استعمال کر لیں. یہودیوں کے نبی موسیٰ مر گئے. اگر موسیٰ کے بعد یہودی عیسیٰ کو مان لیتے تو رابطہ رہ جاتا. حضرت عیسیٰ کو یہودی مانتے نہیں، اس لیے یہودیوں کا سلسلہ اللہ سے ٹوٹ گیا، موسیٰ کے بعد ختم. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا، جب حضرت عیسیٰ سولی چڑھ گئے وہ چلے گئے، عیسیٰ کے بعد کسی کو مانا ہی نہیں، اس لیے اللہ سے عیسائیوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا. اس لیے کہ اگر عیسیٰ کے بعد محمد کو مان لیتے تو سلسلہ چلتا رہتا. عیسائیوں نے محمد کو مانا نہیں. اب وہ کہتا ہے مسلمانوں کے نبی محمد آئے، محمد جب چلے گئے تو مسلمانوں نے محمد کے بعد کسی روحانی کو مانا نہیں، اس لیے مسلمانوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا. صرف شیعہ نبی کے بعد ائمہ کو مانتے، ان کا سلسلہ پوری دنیا میں ایک قوم ہے جو نبی کے بعد ایک روحانی سلسلہ مان رہی ہے. نہ یہودیوں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ مسلمانوں کے پاس. اللہ سے تو رابطہ ٹوٹ ہی چکا. ہمارا رابطہ امامت کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. اب یہاں پر کوربن کے جملے ختم کر کے اپنا ایک جملہ کہہ دوں. بعد میں یہودیوں کو بھی ہوش آیا، عیسائیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، کہ کیوں نہ اپنے اپنے نبی کے بعد ہم نے کوئی سلسلہ شیعوں کی طرح بنایا. تو اب کیا کرتے، وقت تو گزر چکا تھا، تو پھر یہ کیا کہ ہمارا ہی امام نظر آیا، اسی کو لے لو، امام مہدی. امام مہدی ہمارا ہی امام سب کو لے. یونیورسٹی کا پروفیسر، پیرس یونیورسٹی کا، اور وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے. تو پی ایچ ڈی کی جاتی کتابوں پہ، شخصیتوں پہ، لیکن وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے حیرت انگیز چیز پہ. کیا اس نے پی ایچ ڈی کی کہ یہ حسین کے عزاخانے میں علموں کے جو پٹکے بنتے ہیں، تو 1400 برس میں یہ جو پٹکے بنے، ان کی ڈیزائن میں سمبلز کیا ہیں.
کبھی کسی مسلمان نے سوچا کہ یہاں آ کر اس پہ غور کرے کہ اس کا ڈیزائن ایسا کیوں ہے، اس پہ کیا لکھا جاتا ہے، اس پہ کیا تصویر بنتی ہے؟ اس نے پورا تھیسس اس پہ لکھ دیا۔ ذرا آپ سوچیں کہ غیر قوم حسین کے بارے میں کیسے سوچ رہی ہیں۔ اچھا فرانس نے ایسا کیوں کیا؟ جیسا کہ کل میں یونان کا سنا چکا کہ ایک تاریخ آ رہی تھی، حسین پہلے ہی پہنچ چکے تھے، تو فرانس کے پاس حسین پہلے پہنچ چکے، اس لیے کہ سب سے مشہور بادشاہ کون ہے فرانس کا، جس کا نام آپ فوراً لے سکتے ہیں، نیپولین۔ سب کو نام یاد ہے نا؟ تو برطانیہ نے یعنی انگلینڈ نے حملہ کیا فرانس پر، فوجیں گھس رہی ہیں فرانس میں، انگریز لڑ رہا ہے فرانسیسیوں سے، اور نیپولین کے ملک پہ حملہ ہے اور قلعے میں وہ ہے۔ اب صبح لڑائی کا فیصلہ ہے، نیپولین ایک مشہور بادشاہ فرانس کا، تو ٹہل رہا ہے قلعے میں۔ اب وہ چرچ نہیں جا رہا کہ دعا مانگے، وہ یہ نہیں کر رہا ہے گارڈ میرے ملک کو بچا لے، یعنی پوری رات ٹہل کر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں کس کو پکاروں، میری جو تمہید تھی وہ یہاں پہ ختم ہو رہی، تقریر میری ختم ہو رہی، اس لیے کہ مجھے فوراً چلی جانا ہے۔ یہ پرچہ دے دیا علی حسن نے کہ مجلس وہاں شروع ہو چکی، اور سوزخانی کے فوراً بعد مجھے ممبر پہ بیٹھ جانا، اور 10-15 منٹ کا راستہ انچولی کا ہوگا۔ رات بھر ٹہل کر فرانسیسی زبان میں اس نے ایک درخواست امام حسین کو پیش کی۔ اب ظاہر ہے کہ فرینچ اگر میں سناتا تو وہ آپ کے کیا سمجھ میں آتی، اس کا منظوم ترجمہ جو نیپولین نے امام حسین کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، فرانس کا مشہور بادشاہ، کیا مسلمان بات کر رہے ہیں؟ ارے ہم وہاں کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو تو حسین ہیں کہاں۔ نیپولین اور یہ میں پرچہ پڑھ کے تراب بھائی کو دے دوں گا، جسے لینا ہو ان سے فوٹو سٹیٹ لے لے، لیکن 1 روپیہ دے دے فوٹو سٹیٹ کی۔ شہنشاہ فرانس نیپولین بوناپارٹ کی فریاد بحضور تاجدار سید الشہداء امام حسین۔ نیپولین کہتا ہے تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، نسبت ہے تیری ذات کو محبوب خدا سے، تو وہ ہے کہ جس کا نہیں ثانی دو جہاں میں، پہنچی ہے خبر ہم کو یہ شاہ دو سرا سے، حسرت تھی رسولان گرامی کو بھی جس کی، ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذات خدا سے۔ غور نہیں کیا، یعنی اس فرانس کے بادشاہ کو معلوم ہے کہ حسین کو وہ رتبہ ملا کہ جس کی ہوس انبیاء نے کی کہ کاش ہمیں حسین والا رتبہ یعنی شہادت ملتی۔ آپ دیکھیے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں معرفت میں، حسرت تھی رسولان گرامی کو بھی جس کی، ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذات خدا سے، اے وہ کہ تیرے ہاتھ میں کوثر کے پیالے، اے وہ کہ تیرے دست میں تسنیم کے کاسے، اے وہ کہ تیرے نام سے اعزاز شہادت، فردوس میں جاتا ہے تو مستانہ ادا سے، تو محسن اسلام ہے تو مشفق انسان، دین تو نے ہی آزاد کیا قید جفا سے۔ دیکھیے اور وہ بتا رہا ہے کیا پیغام حسین نے دیا، دنیا کو کیا پیغام دیا۔ نیپولین کہہ رہا ہے اقوام کو تو نے ہے غلامی سے چھڑایا، ادیان کو ملی مخلصی آلام و بلا سے۔ اب کیا کمال کرتا ہے کہ عیسائی ہے نا وہ، تو اس کا بھی تو ایک رہنما ہے، لیکن حسین جب اس کی نظر میں آئے تو کیا کہتا ہے، جو ہو نہ سکا تھا دم عیسیٰ سے شفا یاب، جو ہو نہ سکا تھا دم عیسیٰ سے شفا یاب، پائی ہے شفا اس نے تیری خاک کے شفا سے۔ دیکھیں عیسیٰ کا معجزہ رک گیا، جب تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو مریض اچھا ہو جاتا تھا، حسین مرض کا علاج چھوڑ گئے خاک شفا کی شکل میں۔
تو اب کیا کہتا ہے؟ جو ہو نہ سکا تھا دم عیسیٰ سے شفا یاب، پائی ہے شفا اس نے تیری خاک شفا سے، کر مجھ پہ بھی کچھ لطف و کرم شاہ شہیداں، کرتی ہے نظر تیری مان شاہ و گدا سے، میں بندے ناچیز ہوں مولا ہے میرا تو، شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری ولا سے۔ ارے مسلمان بادشاہ تو یہ کہتا نہیں کہ یہ تخت و تاج حسین کے صدقے میں ملا ہے، اور فرانس کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے۔ میرا موضوع ہی یہ ہے کہ آپ موازنہ کر سکیں غیر اقوام میں اور مسلمانوں میں، کہ ساری دنیا کے لوگ حسین کو مان کیسے رہے۔ میرا یہ موضوع شرم دلانے کے لیے ہے۔ شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری ولا سے، عالم نے گھیرا ہے مجھے چار طرف سے، دے مجھ کو نجات اے شہدی رنج و بلا سے، افرنگ کی افواج نے محصور کیا ہے، افرنگ یعنی انگریز عیسائی، افرنگ کی افواج نے محصور کیا ہے، چھٹکارا دلا تو مجھے دشمن کی جفا سے۔ اور آخری شعر ہے، کہتا ہے نیپولین، دکھلا میرے آدھا کو وہی قوت بازو ہے تجھ کو ملی جو کہ علی شیر خدا۔ یہ فرینچ میں بھی میرے پاس ہے، ترجمہ اس لیے کہ تاکہ بچوں کے سمجھ میں آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حسین کہاں کہاں پہنچے ہوئے، حسین کہاں کہاں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان توہین رسالت کر رہے تھے نبی کی بیٹی کو بے پردہ لے جا کے۔ اصغر درس نے یہی کہا کہ کارٹونوں سے نہیں توہین ہوئی ہے، توہین اس دن ہوئی تھی جب نبی کی بیٹی کی چادر چھینی گئی، اور وہ توہین اب تک چل رہی ہے۔ پہلے اس کا ازالہ کرو کہ مسلمانوں نے وہ توہین کیوں کی۔ مسئلہ یہ ہے، اس لیے کربلا زندہ ہے، تاکہ اس طرف دیکھو، وہ توہین نہ ہوتی تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ ہمت دلا دی کہ ہم خود نبی کے گھر کی توہین کرتے ہیں۔ زینب جسے چشم فلک نے نہیں دیکھا، تم خیمہ جلا کے نیزے سے چادر چھین رہے ہو۔ مسلمان تھے جو چادر کھینچ رہے تھے، جناب زینب کے بندے کھینچے گئے، بی بی پہ تازیانے مارے گئے۔ اور وہ عیسائی تھے کہ جب قافلہ گزر رہا ہے حلب کی طرف سے، تو عیسائی راہب نکل آیا اپنے دیر سے اور سب کو بلا کے کہتا ہے، کچھ تمہیں پتا ہے، کوئی باغی لوگ نہیں آ رہے ہیں، انبیاء کا گھرانہ آ رہا ہے، اور یہ انہی کی امت ہے، اور اپنے ہی نبی کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ لا رہے ہیں۔ ہم اپنے شہر میں انہیں گھسنے نہیں دیں گے ورنہ عذاب آ جائے گا، پتھر مار کر انہیں بھگاؤ، ہم ان کی وجہ سے عذاب کیوں بلائیں، ہم پر عذاب آ جائے گا۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ پورا شہر ایک ایک چادر لے کے ہمارے ساتھ شہر کے دروازے پر چلے، اور پکار پکار کے کہتے جانا، اے نبی کے نواسے حسین، ہم اس قتل میں شریک نہیں ہیں، اور ایک ایک چادر ناکوں پہ پھینکتے جانا۔ چلے سارے عیسائی چلے ہاتھوں میں چادر لے کر۔ ادھر سے جب قافلہ آیا، عیسائی عورتوں نے، عیسائی مردوں نے چادریں پھینکنا شروع کی، تو ایک بار جناب ام کلثوم نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، پروردگار اس شہر کو قیامت تک آباد رکھنا، حلب آج تک آباد ہے۔ بی بی دعا دے رہی تھی مگر شم نیزہ لیے ہوئے ان چادروں کو بھی پھاڑتا جا رہا تھا، اور زینب پکار رہی تھی، پروردگار زینب کا پردہ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین، باق کے محمد اور آل محمد۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی صاحب، ان کے بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، باق کے محمد اور آل محمد۔ امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجیل فرما۔